بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو امانت وائس۔ حجر اسود 22 سال تک کیوں خانہ کعبہ سے دور رہا؟ وہ کون تھا جو حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ لے کے گیا؟ اور حجر اسود کو پہچاننے والی 2 نشانیاں کیا تھیں؟ بحرین کا حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے جب مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا تو خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے، تب جا کے حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں اس وقت کے خلیفہ ایک بڑے عالم شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا گیا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو انہوں نے ان کے لیے ایک خوشبودار پتھر خوبصورت غلاف میں سے نکالا اور کہا، یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہوں گی، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے کہا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا، ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر جب اصل حجر اسود لایا گیا اور اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا، یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت اور جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی بہت حیران ہوا اور کہا، یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا، یہ باتیں ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ تو ابو طاہر نے کہا، یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیزی کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ حجر اسود کو اس اونٹنی پر لادنے سے اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے اصل مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر بھی اسے لادا جاتا تھا وہ اونٹ مر جاتا تھا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔